اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وحق السمع تنزیہہ عن سماع الغیبت وسماع ما لا یحل سماعہ۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس تیسرا باب اور تیسرے باب میں موجود تنہا واحد حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جسے رسالۃ الحقوق کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام انسان پر عائد حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ انسان کے جسمانی اعضاء کے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق۔ انسان جب تک ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، یہ انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا، یہ انسان مدارج عالیہ کو طے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے جو حقوق اس پر فرض کر رکھے ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اس نورانی حدیث میں ان حقوق کو بیان کر رہے ہیں کہ جو 51 حقوق ہیں۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ چوتھے حق پر پہنچی، جو انسان کی سماعت یعنی انسان کے کانوں کا حق ہے۔ انسان پر فرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ان کانوں سے کس چیز کو سنے اور کس چیز کو نہ سنیں۔ یہاں اس مقام پر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام غیبت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے ان کانوں سے غیبت کو سماعت کرے، یا ایسی گفتگو کو سماعت کرے کہ جو انسان کے لیے سننا حلال نہیں ہے۔ غیبت تو علیحدہ موضوع ہے، اس کے علاوہ تہمت ہے، اس کے علاوہ کذب ہے، جھوٹ، اس کے علاوہ گالم گلوچ، دشنام ترازی، یہ انسان کے لیے سننا جائز نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے لغویات کو سننا جائز نہیں ہے، انسان کے لیے گانوں کو سننا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کلی مطلب کو بیان کیا کہ ہر وہ آواز جسے سننا اللہ نے انسان کے لیے حلال قرار نہیں دیا، اس آواز کو انسان نہ سنے، یہ اس کان کا حق ہے۔ اور انہی میں سر فہرست غیبت ہے کہ جو معاشروں کو فاسد کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسانیت کو نابود کر دیتی ہے، ایک خاندان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس سے اجتناب کرنا، اس کو سننے سے اجتناب کرنا، اور اگر کسی کے کان میں کوئی غیبت کے الفاظ پہنچ گئے ہیں تو انسان اس شخص سے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس سے حلالیت کا تقاضا کرے۔ انسان ان الفاظ پر فوراً نتیجہ نہ نکال لے۔ اگر کسی کے سامنے کسی کی برائی کی جاتی ہے تو انسان فوراً قانع نہ ہو جائے کہ واقعاً وہ شخص اس غیبت کا مستحق ہوگا، اور انسان کے لیے جستجو کرنا بھی لازم نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ واقعاً یہ جو عیب اس شخص کی طرف نسبت دیا جا رہا ہے، یہ واقعاً اس شخص میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مومن کے افعال کو صحت پر حمل کرے، اس مومن کے اندر عیب جوئی، عیب تلاش نہ کرے، یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں اس کان کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، وحق السمع تنزیہہ عن سماع الغیبت، یعنی انسان کے کان کا انسان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کان سے غیبت کو سماعت نہ کرے۔ وَالسَّمَاعُ مَا لَا يَحِلُّ سَمَاعُ، یہ کسی ایسی آواز کو سننے سے اجتناب کرے جس سے سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر حلال قرار نہیں دیا ہے، انسان اس سے اجتناب کرے۔ کیوں؟ چونکہ یہ کان جو ہے وہ انسان کے دل کا اور انسان کے باطن کا دریچہ ہے۔
انسان جو آواز بھی اس کان سے سنتا ہے وہ فوراً انسان کے نفس ناطقہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان ابرار کی محفلوں میں بیٹھتے ہوئے اس کان سے نیک گفتگو کو سنے گا، اللہ کا ذکر سنے گا، انسان احادیث نبوی کو سنے گا، قرآن مجید کی تلاوت کو سنے گا، تو اس کے نتیجے میں انسان کا باطن جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس کان سے جو ہے وہ غیبت کو سنے گا، گناہوں کو سنے گا، ما لا یحل سماعہ کا مصداق بنے گا، ایسی آوازوں کو سنے گا جنہیں سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر حلال قرار نہیں دیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کا باطن جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کا باطن، اس کو نورانی کرنا، اس باطن کو اللہ کے ساتھ مانوس کرنا، اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے کان کی شدت سے حفاظت کرے، جیسے آنکھوں کی شدت سے حفاظت کی جاتی ہے۔ لہٰذا کان کے بعد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں آنکھوں کا حق بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَحَقُّ الْبَصَرِ أَن تَغُضَّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، تمہاری آنکھ کا تم پر یہ حق ہے کہ ان تغضہ، کہ تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کس چیز پر؟ لا یحل لک، جو چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس سے تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ وحق البصر ان تغضہ اما لا یحل لک، تمہاری آنکھ کا تم پہ یہ حق ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، غض بصر کر لو، جھکا لو، بند کر لو ہر اس چیز سے جسے مشاہدہ کرنا، جسے دیکھنا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار نہیں دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، خواتین کو دیکھنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، نامحرم ہیں۔ اور معاشرے میں آپ دیکھیں کس قدر فساد برپا ہوتا ہے اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے حجاب کی رعایت نہیں کرتی ہے۔ کس قدر یہ ہمارا میڈیا ایسی جو ہے وہ خبروں کو نشر کرتا ہے کہ جہاں خواتین نے حجاب نہ کیا اور اس حجاب کے نہ کرنے سے ایک فاسد شخص مزید فساد میں مبتلا ہوا اور اس کا نتیجہ اس نے کسی معصوم بچے یا کسی معصوم بچی کے اوپر جو ہے وہ فساد کی صورت میں ظاہر کیا۔ لہٰذا بہت فساد ہے، انسان کا اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہ کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ ہم نے وہ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ وہ شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اس کا تمام پیراہن، تمام چہرہ خون آلود ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، وہ خاتون جو سامنے سے آ رہی تھی اس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ حجاب میں نہیں تھی، ایک مناسب حالت میں نہیں تھی۔ میں نے اس کو دیکھا اور دیکھتا ہی چلا گیا اور اپنے راستے کو جاری بھی رکھا کہ میں کسی دیوار سے جا کر ٹکرایا اور میرا سر جو ہے وہ پھوٹ گیا۔ تو یہاں خداوند متعال نے مردوں کو یہ حکم دیا اور پھر اس کے ذیل میں خواتین کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان مردوں کو کہو اور ان مؤمنات کو کہو کہ یہ اپنی حفاظت کریں، اپنے حجاب کی حفاظت کریں، اپنی جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کریں۔ لہٰذا خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ معاشرے میں نکلیں تو اسلامی حجاب کے ساتھ نکلیں، اور اگر اسلامی حجاب کے علاوہ وہ کچھ ایکسٹرا زائد پردہ کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ مثلا انسان دیکھے تو اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے کہ خواتین اپنا چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن اگر خاتون چہرے پر نقاب لگا لیتی ہے تو یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح خواتین اپنے ہاتھوں کو عیاں کر سکتی ہیں، دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو، لیکن اگر اس پر وہ دستانے پہن لیں تو یہ مستحب ہے، نورون علی نور ہے۔ لہٰذا خاتون اگر ایک اپنے جسم کو مکمل ڈھانپ کے رکھتی ہے لیکن اس کے جسمانی اعضاء اس ڈھانپنے کے باوجود
اگر نمایاں نظر آتے ہیں تو وہ ایکسٹرا حجاب کرتی ہے، اضافی حجاب کرتے ہوئے اوپر سے ایک چادر لے لیتی ہے، تو یہ مستحب ہے، نور علی نور ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جہاں مؤمنات کو یہ وظیفہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جسم کی حفاظت کریں، اسی طرح مؤمنات کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ مردوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ مؤمنات کو دیکھتے ہوئے، خواتین کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے علاوہ وہ حکم جو قدیم زمانے میں موجود نہیں تھا، آج کل کے دور میں فلمیں موجود ہیں، ڈرامے موجود ہیں، یوٹیوب میں مبتذل مواد موجود ہے، اور اسی طرح فیس بک میں بھی ناجائز مواد موجود ہے۔ اور ایسے میں اگر انسان وہاں ان سوشل میڈیا کی سائٹوں کا چکر لگاتے ہوئے ایسے ناجائز مواد کو تلاش کرتا ہے اور ایسے میٹیریل کو، ایسی تصاویر کو، ایسی ویڈیوز کو اگر وہ مشاہدہ کرتا ہے تو یہ انسان کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں، چونکہ انسان کی آنکھیں بھی اس کے قلب کا، اس کے باطن کا دریچہ ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال نے انسان پر یہ وظیفہ عائد کیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی خود حفاظت کرے۔ لہٰذا یہ آنکھوں کا حق ہے انسان کے اوپر کہ انسان اپنی آنکھوں سے کسی ایسی تصویر کو، کسی ایسے منظر کو، کسی ایسی ویڈیو کو، کسی ایسی خاتون کو نہ دیکھے، کسی ایسی محفل میں نہ جائے کہ جو محفل مبتذل محفل ہے، اور انسان کے کان اور انسان کی آنکھ اس محفل میں جانے سے آلودہ ہو جائیں گی، اور انسان کی آنکھ اور کان کے آلودہ ہونے سے انسان کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور اگر انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جائے تو پھر انسان کے دل کا سفید ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے توبۃ النصوح کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا امام زین العابدین حق بصر کو بیان کر رہے ہیں، وَحَقُّ الْبَصَرِ أَن تَغُضَّهُ أَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، ہر وہ چیز کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس چیز سے تم اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس طرف نہ دیکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ موبائل یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، میں گھوم کے پیچھے سے جاتا ہوں اور جا کر تجسس کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے موبائل میں کیا چیک کر رہا ہے۔ خوب یہ تجسس کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے میرے لیے۔ یہ ایک انسان نے اپنے موبائل پر یا اپنے ATM کارڈ پر ایک پاسورڈ لگا رکھا ہے، میں تجسس کرتا ہوں اور اس ATM کے جو پاسورڈ ہے اس کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے لیے، یا اس کے موبائل کے پاسورڈ کو اپنے لیے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ البتہ یہ احکام جدید ہیں، لیکن ان کے لیے قوانین موجود ہیں، چونکہ جو انسان کی پرسنل چیزیں ہیں، جو انسان کی ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، اور وہ ان چیزوں کو ذاتی نوعیت میں استعمال کرتا ہے، وہ راضی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا اس کی پرسنل چیزوں کو استعمال کرے یا اس کی ذاتی چیزوں کی طرف توجہ کرے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص تجسس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی جو پرائیویسی ہے اس کے اندر دخالت دینے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام اس بات کی اسے اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہت سے آپ آج کل کی جدید دنیا میں ایسے بہت سے احکام تلاش کر سکتے ہیں کہ جو اسی نوعیت کے ہیں، اور ان کا تعلق آنکھوں سے ہے، ان کا تعلق انسان کی سماعت سے ہے، ان کا تعلق انسان کے ہاتھوں سے ہے، ان کا تعلق انسان کے پیروں سے ہے، اور انہیں احکام جدید کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وظیفہ انسان کا یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو سیکھے۔ جس چیز کا حکم معلوم نہیں ہے، فقیہ سے جا کر اس کا فتویٰ معلوم کرے کہ فقیہ اس بارے میں اس نے کیا فتویٰ دے رکھا ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَتَعْتَبِرَ بِالنَّظَرِ بِهِ، یعنی اپنی نظر کو عبرت دو کسی چیز کو دیکھنے سے۔ یعنی اگر انسان کسی ایسے منظر کو دیکھتا ہے کہ جس منظر سے انسان کو عبرت حاصل ہو، انسان کی بصیرت میں اضافہ ہو، تو انسان عبرت حاصل کرنے کے لیے، بصیرت میں اضافہ کرنے کے لیے انسان اس منظر کو دیکھے تاکہ عبرت حاصل کرے، تاکہ کسی چیز کو سیکھ سکے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ میرے لیے کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور ایسے میں مجھے جو وہاں تعلیم دی جا رہی ہے وہ کسی ایسے مورد سے متعلق ہے،
مثلاً انسان مثانے کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، انسان جو ہے وہ نازک اعضاء کی بیماریوں کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو وہاں اس کے لیے ان نازک اعضاء کو معائنہ کرنا، انہیں دیکھنا یہ مستثنیٰ ہے۔ یہاں انسان انہیں دیکھ سکتا ہے بصیرت افزائی کے لیے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، نہ کہ میں ایک عام عادی شخص ہوں اور میں وہاں بصیرت افزائی کرنے کے لیے ایسے میڈیکل جو آپریشن ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دوں کہ جو انسان کے نازک اعضاء اور حساس اعضاء سے متعلق ہے۔ یہ فلمیں اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ان افراد کے لیے کہ جو باقاعدہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ان سے آموزش لیں، ان سے تعلیم و تربیت لیں، ان سے سیکھیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو۔ ہر کسی کو ایسی چیزیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَتَعْتَبِرَ بِالنَّظْرِ بِهِ، یعنی اپنی آنکھوں کو عبرت دو ان چیزوں کو دیکھنے سے جو عام لوگوں کے لیے دیکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن تم یہاں بصیرت افزائی کے لیے، عبرت کے حصول کے لیے انہیں تم مشاہدہ کر رہے ہو، لہٰذا یہاں تمہارا انہیں دیکھنا استثنائی مورد ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ ہمارے کان ہمارے دل کا دریچہ ہیں، ہماری آنکھیں ہمارے دل کا دریچہ ہیں، یعنی ہمارے نفس ناطقہ کا دریچہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس ناطقہ پاک و پاکیزہ ہو، طیب و طاہر ہو، تو ہمیں اپنے آنکھوں کی اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے اس کو مشاہدہ نہیں کرنا ہے، اس کو سماعت نہیں کرنا ہے۔ بس ایسی محفلوں میں نہیں جانا کہ جہاں آنکھ کے آلودہ ہونے کا خوف ہے، ایسی محفلوں میں نہیں جانا جہاں کان کے آلودہ ہونے کا خوف ہے۔ لہٰذا اگر انسان ان امور کی رعایت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا مطالبہ کرے کہ اللہ اس کی نصرت کرے، اس کی مدد کرے، تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسی ہی مدد عطا کرے۔ ہمارے لیے خود یہ سخت ہے، دشوار ہے، لیکن اے میرے پروردگار تو ہماری مدد کر، تو ہماری تائید فرما۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔